ایک اور انفارمیشن پیپل آف انٹلیکٹ کے لیے میں دیتا ہوں کہ کائنات میں کتنے درخت ہیں دنیا میں، کتنے درخت ہیں دنیا میں؟ اندازہ، ایک اندازہ رفلی کوئی نمبر؟ ٹریلینز آف ٹریز تقریباً، یس 3 ٹریلین ٹریز. ٹریلین کتنا ہوتا ہے؟ ہاں جی 100 بلین، 100 ارب کتنا، یعنی کہ یہ بلینز میں کتنا ہے؟ 1000 بلین از 1 ٹریلین. تو 3 ٹریلین کا مطلب ہے کہ 3000 بلین ٹریز ہیں، اور اتنے اسٹارز ہیں تقریباً کائنات میں. ٹریلینز کے اندر نہیں بلکہ ملکی وے گلیکسی میں اتنے اسٹارز ہیں، یس ملکی وے میں. اور اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک انسان کے لیے 422 ٹریز ہیں. ٹھیک ہے، انسان کی آبادی سے کمپیئر کیا جائے تو 422 ٹریز تقریباً ہر انسان کو آتا ہے. اور ایک ٹری پہ کتنے پتے ہوتے ہیں؟ کچھ پہ 1000 ہوتے ہیں، کچھ پہ 100 ہوتے ہیں، کچھ پہ 200 ہوتے ہیں. تو پتے کتنے ہو گئے پوری ارتھ پہ؟ 3 ٹریلین اگر ٹریز ہیں اور پتے ہر ٹری پہ اگر کوئی 200 بھی لگا لیں ایوریج، تو پھر اندازہ لگا لیں پتے کتنے ہیں. 600 ٹریلین. تو اللہ تعالیٰ پتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سورہ الانعام ورس 59، ناٹ اے لیف فالس بٹ ہی نوز اٹ. کوئی ایک بھی پتا دنیا میں نہیں گرتا ہے لیکن اس کو پتا ہے. تو آپ کیوں پونڈر نہیں کرتے اللہ کون ہے؟ آپ سجدہ کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے کیوں ذہن میں نہیں لاتے کہ میں کس کو سجدہ کر رہا ہوں؟ آپ دعا کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے کیوں مائنڈ میں نہیں لاتے کہ کون ہے جس کو میں بائی پاس کر رہا ہوں؟ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. کیا انسان نہیں دیکھتا کہ میں نے اسے کس چیز سے پیدا کیا، پھر بھی وہ میرے سامنے دشمن بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اور مجھ سے کویسچن کرتا ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا؟ اس لیے اللہ کو جب یہ پتہ ہے کہ پتا گر رہا ہے تو آپ کے مسائل کیسے نہیں پتہ؟ آپ کیسے اللہ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے؟ آپ کی زندگی کیسے اللہ کی نظروں سے اوجھل ہو گئی جب پتہ نہیں کس جنگل میں کون سا پتا گرتا ہوگا، اللہ کہتا ہے میرے نالج میں ہے. اللہ تو کہتا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کالی رات میں کالے پتھر پہ کالی چونٹی چل رہی ہو، سمندر کی گہرائیوں میں کوئی چیز جا رہی ہو، اللہ کو پتہ ہے. اللہ اس کے قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے. تو انسان یہ کیسے سوچ لیتا ہے کہ میں ان اٹینڈڈ ہوں، میرا کوئی گاڈ نہیں ہے، کوئی کریٹر نہیں، کوئی نرشر نہیں ہے، کوئی چیریشر نہیں ہے، مجھے رزق دینے والا کوئی نہیں ہے، مجھے اوپن چھوڑا ہوا ہے. دیکھیں میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، مینٹل ہیلتھ پہ بات ہو رہی تھی توہا کے ساتھ، علی کے ساتھ ایک ہم نے پوڈ کاسٹ کیا. اس میں ہمارا کرکس یہی تھا کہ امیجن کہ ایتھیزم کتنا بڑا ظلم ہے انسانیت کے ساتھ، اور آج کے جو نام نہاد ماڈرنسٹ جو ہمیں دین سے دور لے جا رہے ہیں کتنا بڑا. اسی لیے اللہ نے پنشمنٹ ان کی بہت سٹرونگ رکھی ہے. آپ کا سلیبس کیا ہے؟ پہلے اپنے سلیبس کی بات کریں، اللہ کو کٹہرے میں نہ کھڑا کریں، پہلے اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں. آپ کا سلیبس کیا ہے کہ تمہیں صحیح ماں کا پتہ ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ ماں سے بھی بڑھ کے، ماں سے تشبیہ دے رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں اللہ کو انسان سے تشبیہ دے رہا ہوں. تمہیں پتہ ہے صحیح ماں کون ہے اس بندے کی، لیکن تم نالج چھپا رہے ہو. تم کہہ رہے ہو نہیں وہ تمہاری ماں یہ نہیں ہے، تمہاری ماں یہ بت ہے یا یہ انسان ہے، اس کو سجدہ کرو، یا اپنے پرائم منسٹر کو خدا مانو. پھر تم اسے اتنے خوبصورت وے آف لائف سے دور رکھ رہے ہو. تم اسے طہارت نہیں سکھا رہے، طہارت کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں ان کے پاس. تم اسے حلال اور حرام ہی نہیں بتا رہے، تم نے کچھ بھی نہیں اسے بتایا. تو اس سے پہلے تم اللہ کو کٹہرے میں نعوذ باللہ کھڑا کرو، سب سے پہلے تو وہ عورت تمہیں کٹہرے میں کھڑا کرے گی کہ یہ میرے ارد گرد تھا، اس نے تو مجھے بتایا نہیں کبھی اللہ کون ہے. میں تو ساری عمر بتوں کے آگے سجدہ کرتی رہی ہوں، ماتھا ٹیکتی رہی ہوں، نہ میرے پاس نماز، نہ ذکر، نہ سجدہ. تم لوگ اچھے رہے کہ ایک مشکل آتی تھی، کوئی بہت بڑا لاس ہو جاتا تھا، سجدہ کرتے تھے، کیتھارسس ہو جاتا تھا. مجھے تو یہ پاور تم لوگوں نے نہیں دی، میں کیا کرتی؟ سب سے پہلے تو آپ کو پکڑے گی. اس لیے مسلمان کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس سجدہ ہے. جتنا بھی ہمارے پہ نقصان آ جانا، ایک سجدہ کر لیں کیتھارسس ہو جاتا ہے. چاہے جتنے مرضی بڑا گنہگار ہے، ایک سجدہ کر لے اور اللہ کو کہہ دے کہ یہ مسائل چل رہے ہیں میری زندگی میں. پھر دیکھیں آپ، گورے کے پاس ہے ہی نہیں سجدہ، کس نے میسج پہنچانا تھا؟ ہم نے. کوشش کریں، ٹھیک ہے، اگر تو کوشش کر سکتے ہیں. باقی یہ کہ اللہ کی ذمہ داری، اللہ پہنچائے گا ضرور ان تک، لیکن آپ جتنا پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں اپنے ارد گرد کے لوگوں تک.
تو میں نے اسے کہا پہلا تو قصور تمہارا ہے, دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے. اللہ کو پتہ ہے ظالمین کون ہے, جہنم ظالمین کے لیے بنی ہے, تو وہ اگر ماں تک میسیج ہی نہیں پہنچا ہے تو وہ ظالمین میں شمار نہیں ہوئی. ظالمین وہ ہے جن تک میسیج پہنچا ہے, میسیج کلیئرلی پہنچا ہے, اس طرح پہنچا ہے جس طرح پہنچنے کا حق ہے, تو اس نے بلیٹنٹ ریجیکشن کر دی, وہ ظالموں میں سے, اس کو ضرور سزا ہوگی. اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. تو تھوڑا سا براڈ کریں اپنا پرسپیکٹیو, ٹھیک ہے, سوچیں کہ اللہ کون ہے, اللہ کی ذات کیا ہے, اللہ تعالیٰ پہ پونڈر کریں. ایک سلف کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پونڈر کرنا یہ پتہ نہیں کتنے سال کی عبادت سے جو ہے وہ زیادہ, مجھے وہ ایگزیکٹ نمبر بھول گیا, انہوں نے کچھ ایسی بات کی کہ صرف بیٹھ کے اللہ کی ذات پہ پونڈر کرنا. جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہسٹری میں گزرے ہیں پونڈر کرنے والے تھے. ابراہیم علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے, کہتے تھے کہ سورج خدا ہے, سورج میرا رب ہے. وہ غروب ہوتا تھا, کہتے نہیں, جو چیز غروب ہو جاتی ہے وہ رب نہیں ہو سکتا. پیپل آف انٹلیکٹ. پھر کہتے تھے چاند میرا خدا ہے, تو وہ چاند جب جاتا تھا کہتے نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو سوچ رہے تھے, پھر بتوں کی طرف دیکھا, کہتے یہ تو ہو ہی نہیں سکتے. تو آج کے بندے کے پاس ٹائم ہی نہیں. اصحاب کہف پیپل آف انٹلیکٹ تھے, نوجوان تھے آپ کی طرح, انہوں نے اسٹیٹس کو چیلنج کیا کہ جس طرح زندگی گزر رہی ہے یہ زیادتی ہے, غلط سسٹم ہے وغیرہ وغیرہ. کھڑے ہو گئے, بادشاہ کے سامنے اعلان کیا کہ ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات. بادشاہ نے ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ریفیوج لے لو غار میں. 309 سال بعد اٹھایا, سارا روم مسلمان ہو چکا تھا. تاریخ گواہ اس بات. اللہ نے کیا مثال پیش کی کہ جب نوجوان کی سوچ بیدار ہوتی ہے تو میریکلز ہوتے ہیں. 7 لوگ تھے, 7 لوگ کی وجہ سے پورا روم مسلمان ہو گیا. یہ اصل میں پیپل آف انٹلیکٹ کے لیے مثالیں ہیں کہ سوچنا تو شروع کرو, کہ اپنے مسائل سے نکل کے بڑا سوچو, اپنے جھمیلوں سے نکل کے ذرا قرآن پہ تدبر کرو, اللہ تعالیٰ کی ذات پہ تدبر کرو, اللہ سے دعا کرو, اللہ سے کنیکٹ ہو. سوشل میڈیا کو ذرا سائڈ پہ کر کے ایک بار گھر پہ تو نظر دوڑاؤ کہ گھر میں میرے چھوٹے بہن بھائی کیا کر رہے ہیں, ذرا اس پہ تو کبھی فوکس کرو کہ وہ پتہ نہیں کن کاموں میں لگے ہوئے اور کیا کیا چل رہا ہے میرے گھر میں, آگ لگی ہے میرے گھر میں. کبھی اس بات پہ فوکس کریں, کبھی پوچھ لیا کریں امی ابو سے کہ کوئی کام ہے, تو یہ نکلنا پڑے گا. ادروائز دجالی فتنہ حاوی ہے. وارننگ ہے, اسٹرکٹ وارننگ ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک دور آئے گا کہ بندہ قبر سے گزرے گا, کہے گا کاش میں ادھر ہوتا. ڈپریشن ہی ہے وہ, اور وہ آ رہی ہے, ڈپریشن آ رہی ہے. ہماری جو یوتھ ہے, کرنٹ یوتھ ہے, اللہ تعالیٰ بس انہیں اسٹرینتھ دے, لیکن بہت ڈیمیج ہو چکا ہے, بہت ڈیمیج ہو چکا ہے. اتنا ڈیمیج ہو چکا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. چیلنجز لیتے ہوئے گھبرانا, چھوٹی چھوٹی بات پہ مائنڈ کرنا, چھوٹی چھوٹی بات کی اپریسیشن ڈیمانڈ کرنا, بہت ڈیمیج پرسنالٹی ہیں, اللہ معاف کرے. وجہ یہ کہ غور نہیں کیا, ورکنگ نہیں کی, پونڈر نہیں کیا, اپنے مسئلوں سے ہی باہر نہیں نکلے. اوکے, تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ ایک پتا بھی نہیں گرتا, لیکن اللہ کو پتہ ہے. تو اس لیے انسان اللہ کی نظروں میں ہے, ہر انسان انڈیویجول اللہ کی نظروں میں ہے, اور اللہ کا اس کے ساتھ تعلق ہے.